جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی یاد رکھتا ہے، جو رب کو یاد رکھتے ہیں رب کو نہیں بھولتے، رب بھی انہیں یاد رکھتا ہے، انہیں نہیں بھولتا۔ روایتوں میں آیا، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی تھے کہ جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ کتنے؟ 950 سال قوم کو تبلیغ کی۔ قوم کو تبلیغ 950 سال کرنے کے بعد بھی چند لوگ ایمان لائے، اکثر نے آپ کا انکار کیا اور ایمان نہیں لائے، اور جب بہت زیادہ وہ ناشکری کرنے لگے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح کشتی بناؤ، اور اس کشتی کے اندر اپنے ساتھ ایمان والوں کو سوار کرنا، جو تم پر اور مجھ پر کیا لائے؟ ایمان لائے، انہیں سوار کرنا، اور اس کے علاوہ جانداروں میں سے، جانوروں میں سے جتنے بھی جوڑے ہیں ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کرنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا۔ کشتی بھی نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی پر خود بنا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی تیار ہو رہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا ان پر اٹل ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی نا، کشتی بنائی، اور اس وقت جو اپنے قریبی لوگ تھے انہیں آگاہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں پر آنے والا ہے، اور سوائے ایمان والوں کے باقی سب جو ہے غرق ہو جائیں گے، سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو ایمان لائے انہیں کہا، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ عذاب سے بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے، کیونکہ عذاب اتنا سخت آیا، ہوائیں بھی گردش کرنے لگی، سمندری پانی بھی پوری زمین پر پھیل گیا، اور صرف کشتی میں موجود افراد ہی بچے۔ غرض کہنے کی یہ کہ نوح علیہ السلام نے جب جو ہے یہ اعلان فرمایا، کشتی تیار ہوئی، تو فرمایا کہ اس وقت ایک بڑھیا تھی، نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، آپ کی پیروکار تھیں، رب تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، آپ پر ایمان لائی ہوئی تھی۔ تو وہ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی کشتی بنا کیوں رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس میں وہی لوگ بچیں گے جو اس میں سوار ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بڑا طوفان اور سیلاب آنے والا ہے۔ اس بڑھیا نے عرض کی کہ اے نوح، اے اللہ کے پیغمبر، اگر جب وہ عذاب آنے لگے تو مجھے بھی بتلانا، تاکہ میں بھی تو کشتی کے سواروں میں شامل ہو جاؤں، کشتی پر سوار ہو جاؤں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے میں بھی بچ جاؤں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہ جب جو ہے عذاب آئے گا تو بقیہ ایمان والے بھی شامل ہو جائیں گے، اور میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو تم بھی سوار ہو جانا جہاں اور لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب عذاب آنے لگا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایمان والوں کو اس میں سوار کیا۔ یہاں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو رب کو یاد کرتے ہیں رب بھی انہیں یاد کرتا ہے۔ غرض کہنے کی یہ کہ نوح علیہ السلام سے اس بڑھیا نے کہا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو سوار کیا، جانوروں میں سے ہر ایک جوڑے کو سوار کیا اس کشتی کے اندر، کیونکہ جو سوار ہوں گے وہی بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور اتنا سخت طوفان، شدید سیلاب کہ پوری دنیا پر سیلاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب عذاب آیا، سب کچھ غرق ہو گیا، زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہی، تو نوح علیہ السلام کو جب یاد آیا کہ اس بڑھیا نے بھی مجھے کہا تھا کہ جب طوفان آئے، اللہ کا عذاب آئے تو مجھے اپنے ساتھ سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تسامح ہو گیا، بھول ہو گئی، اور وہ انہیں سوار نہ کر سکے۔ خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب چلا گیا،
تو نوح علیہ السلام نے اس کشتی کا رخ اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف دیکھا، جب کشتی جب وہاں پہنچی، نوح علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ پوری زمین پر اللہ کا عذاب آیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس جو ہے جھونپڑی کو کچھ نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی وہاں کھڑی کی اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں گئے تو دیکھا کیا کہ وہ بڑھیا، وہ اماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلی بچھائے عبادت کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جنہیں سجدوں کی توفیق بھی دیتا ہے اور جنہیں یاد بھی رکھتا ہے۔ بڑھیا عبادت کر رہی ہیں۔ جب عبادت سے فارغ ہوئی تو نوح علیہ السلام کی طرف مڑ کے کہا کہ اے نوح، یہ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ کیا رب کا عذاب آنے والا ہے؟ نوح علیہ السلام پھر حیران ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ کیا تجھے کچھ نہیں پتا؟ کہا واللہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو رب کی عبادت کر رہی ہوں، مصلی بچھایا ہوا ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا عذاب آ بھی گیا، پوری زمین پر جتنا کچھ تھا نیست و نابود بھی ہو گیا، میں حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا ہے۔ کہا کہ واللہ میں عبادت کر رہی تھی، مجھے علم نہیں کہ رب کا عذاب آ چکا ہے، اور کس طرح کی طوفانی ہوائیں چلیں، کس طرح سیلاب آیا، واللہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں رب کی عبادت کر رہی تھی اور آپ آئے تو مجھے لگا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔